أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء. لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. صلوات پڑھیں بآواز. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صلوات پڑھیں بآواز. اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے. مجلس اعضاء کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے. اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، بارہویں سرکار کے جلد ظہور کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے. کل سے پرسوں سے جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے توحید کا موضوع، یا دوسرے الفاظ میں حسین کے خدا کو پہچاننے کا موضوع، کہ وہ ذات باری جس کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام سب کچھ قربان کر کے بھی یہ عرض کر رہے ہوں: رضن بقضائک، حسین تیری رضا پر راضی. رضن بقضائک،
و تسلیما لامرک، اور حسین تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم۔ وہ خدا کیسا ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ مولا حسین اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اور حسین کا گھرانہ اپنی تمام تر شرافتوں کے باوجود اس بارگاہ ربوبی میں اتنی بڑی قربانی دے کر بھی یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، ہماری یہ قلیل سی قربانی اپنی بارگاہ میں منظور۔ ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 30,000 کا مجمع لشکر اور دوسری طرف یہ بہت محدود سا امام حسین علیہ السلام کا لشکر، یہ رزم، یہ جنگ، یہ در حقیقت توحید اور شرک کی جنگ تھی۔ ایک طرف کفر ہے، شرک ہے، توحید ناآشنا، اور دوسری طرف توحید کا سپوت حسین۔ لہذا معرکہ کربلا، جیسا کہ اس شاعر نے کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ حسین ہے بادشاہ حسین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، حقاق بناء لا الہ است حسین۔ تو حسین نے توحید کی تعمیر نو کی ہے، وہ توحید جس کی اساس حسین کے نانا نے رکھی تھی، اور یزید شرک کی ترویج کرنے والا جس کی اساس اس کے نانا نے رکھی تھی۔ وہ شرک اور توحید کی جنگ جو ابو جہل و ابو سفیان کے دور سے چلی اور جناب مصطفیٰ کے ساتھ مشرکین مکہ نے اتنی جنگیں لڑیں، یہ توحید پہ جنگیں تھیں۔ اور آج کربلا میں یہ اگر معرکہ ہو رہا ہے تب بھی توحید اور شرک کا معرکہ ہو رہا ہے۔ تو کربلا فہمی میں، حسین شناسی میں، توحید شناسی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اگر کوئی کہے کہ توحید کی معرفت کے بغیر میں نے کربلا کی معرفت حاصل کر لی ہے تو یوں سمجھیے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور اگر مجلس حسین میں توحید سمجھ آ گئی تو یوں سمجھیے فلسفہ کربلا سے آپ آشنا ہو گئے۔ لہذا ان چند مجالس کو انتہائی اہمیت دے کر سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ ہم حسین مولا کے ہدف اور مشن کے قریب ہو سکیں۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ تو عرض کیا کہ ارشاد پروردگار یہ ہوا، سنريهم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ نشانی کون دکھاتا ہے؟ نشانی کس کی ہوتی ہے؟ جہاں صاحب نشانی دیکھنے کے لائق یا دیکھا نہ جا سکتا ہو۔ ہماری نظروں میں اتنی محدودیت اور مخلوق کے ظرف میں اتنی ظرفیت نہیں ہے
کہ وہ خالق کو دیکھ سکے، حتیٰ کما حقہ اپنے خدا کا ادراک کر سکے۔ لہٰذا نشانیوں کے ذریعے سے خدا کی معرفت کے حصول کی راہ خداوند تبارک تعالیٰ نے باز کی ہے، کھولی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے فی الآفاق، پوری کائنات میں، کائنات کے ذرے ذرے میں، سمندروں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، عالم رنگ و بو کے کونے کونے میں، اور وفی انفسہم، خود انسان کے اندر یہ آیتیں اور یہ نشانیاں دکھائیں گے۔ اور انفسہم کی تفسیر میں کل ہماری بات ایک قدرے پیچیدہ مرحلے پر پہنچی تھی کہ عالم اسلام کے وہ عظیم مفکر استاد مطہری کا کہنا ہے کہ یہ انفس خداوند تبارک تعالیٰ نے آفاق سے جدا کیا ہے، تو اس میں وہ علامتیں نہیں جو آپ کو آفاق میں بھی نظر آتی ہیں، یعنی انسان کا یہ ظاہری وجود مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو باطن کی دنیا ہے، جو ظاہر کی دنیا سے بہت زیادہ عمیق، انسان کے کتنے احساسات، کہیں محبت، کہیں نفرت، کہیں شجاعت، کہیں بزدلی، کہیں امانت، کہیں صداقت، کہیں شجاعت، کہیں شرافت، کہیں عفت، کہیں بے عفتی، کہیں بے حیائی، کہیں بے شرمی، کہیں صبر، کہیں رضا، کہیں توکل، کہیں ایثار، کہیں صلہ رحمی۔ یہ اس میں جس آپ انسانی اخلاق کے جس موضوع کو بھی لے لیں، اتنا گہرا ہے کہ ہر موضوع میں انسان اگر غور و فکر کرے تو اسے خدا مل سکتا ہے، اسے توحید کی معرفت ہو سکتی ہے۔ آپ اس حوالے سے فقط ایک چھوٹی سی بات میں آج کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ استاد فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کئی کیفیات ہیں، جن میں سے ہر کیفیت خدا کے وجود پر دلیل ہے، اور ان کیفیات میں سے ایک کیفیت انسان کا اخلاقی ارادہ ہے کہ جو خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اخلاق آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر مکتب میں اخلاق کی بات ہوئی ہے، غیر مسلم مکاتب بھی اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ کائنات کا ظالم ترین انسان بھی عدل کی بات کرتا ہے، اور اسی کائنات کے موجودہ نظام میں جب ایک ظالم پر حملہ کیا، سرزمین عالم اسلام کی تھی، مکتب تشیع کی تھی، تو نعرہ اس کا یہ تھا کہ میں عراق پر حملہ کر رہا ہوں عدالت قائم کرنے کے لیے۔ ظالم بھی ظلم کرتا ہے کس کا نام لے کر؟ عدالت کا نام لے کر۔ کاذب ترین انسان کو اگر آپ کہیں کہ جھوٹا، تو اس کا بھی جی چاہتا ہے مجھے سچا کہا جاتا۔ بے حیا ترین انسان کو اگر کہا جائے بے حیا، تو اس کا جی چاہتا ہے مجھے با حیا کہا جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ جب سے، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب سے یہ فلم انڈسٹری کہہ دیں وجود میں آئی ہے، جب سے یہ ہنر وجود میں آیا ہے، تب سے لے کر آج تک اگر کوئی بیٹھ کے ارقام، تعداد، اعداد لے، اعداد و شمار،
کہ جب سے یہ انڈسٹری اپنی سادہ ترین شکل سے تھیٹر سے لے کر آج کی جدید ترین شکل میں جب سے یہ وجود میں آئی ہے، تب سے کتنے ٹریلین مثلاً ڈالرز اس پہ خرچ ہوئے، کتنے اربوں فلمیں، ڈرامے، مختلف پروگرامز بنائے گئے، کتنا عرصہ خرچ ہوا، صرف کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ انسان کو عفت کے جادے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن آج بھی وہی انسان جو فحاشی کے اڈے سے باہر نکلتا ہے، اسے بھی اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، اے کاش تو عفیف ہوتا، اے کاش تو پاک دامن ہوتا۔ جھوٹ پھیلانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے کتنے اس دنیا میں اسباب ہیں، کتنے چیزیں ہیں جو انسان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہیں، کہیں فقر، کہیں فاقہ، کہیں دنیا کی محبت، کہیں انواع و اقسام کی یہ قسمیں۔ لیکن پھر بھی ایک آواز آ رہی ہے، سچ بول۔ خیانت میں اسی طرح سے، ڈاکے میں اسی طرح سے، ظلم میں اسی طرح سے، غرض کے جتنی کائنات کی برائیاں ہیں، اگر کسی کائنات کی اور چیز پر اتنا حملہ کیا گیا ہوتا جتنا انسان کے نفس پر حملہ کیا گیا ہے، وہ نابود ہو چکی ہوتی۔ لیکن پھر بھی آواز آتی ہے صداقت کی، شجاعت کی، عدالت کی، عفت کی، پاک دامنی کی، امانت کی۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ حالانکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان، بعض لوگوں نے تعریف یہی کی کہ انسان اخلاق میں اپنے خلاف قیام کرتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سڑک کے کنارے فرض کریں کہ 1 اربوں روپے کا سونا پڑا ہوا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا تالا بھی بعض اوقات نہیں توڑنے کی ضرورت، اور یہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو روکنے والی۔ لیکن یہاں پر بھی ایک طاقت ہے جو آپ کو روک لیتی ہے، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ میں ہی تھا جو اپنے مقابل ہی ڈٹ گیا، یہ میں ہی تھا جو اپنے مقابل ہی ڈٹ گیا۔ کون ہے جو اپنے مقابل ڈٹ جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس ہر آن متصل ہے کسی ایسے سرچشمے کے ساتھ جو منبع عفت ہے، جو منبع شجاعت ہے، جو منبع کرم ہے، جو منبع صدق ہے، جو منبع صفا ہے، جو منبع ایثار ہے۔ اور جب تک یہ نفس باقی ہے، چونکہ وصل ہے کسی لم یزل لا یزال سرچشمے کے ساتھ، کائنات جتنے ہی اس انڈسٹری کو زیادہ بڑھا لے کہ وہ انسان کو عفت کے راستے سے ہٹا دے، جو انسان کو صداقت کے راستے سے ہٹا دے، جو انسان کو عدالت کے راستے سے ہٹا دے، جو انسان کو امانت کے راستے سے ہٹا دے، جتنا ہی کائنات کے ابلیس اور ابلیس صفت انسان جتنا کچھ بھی خرچ کر لے، لوٹ کر پھر انسان اسی راستے پہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہے کوئی ذات جو ہر آن الہام کر رہی ہے، جس کے بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس ذات نے ہر نفس میں تقوی، اچھائی کا بھی الہام کر دیا ہے اور برائی کا بھی الہام کر دیا ہے۔ تو عزیزوں، ہمارا یہ نفس ہر آن
ہماری یہ ذات، پوری کائنات ہر آن خداوند تبارک و تعالی کے فیض کے صدقے باقی ہے۔ اور خدا و ذات، خدا کی معرفت میں کچھ صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، کچھ ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ جنہیں ہم درک کر سکتے ہیں، اور سابقہ 2 مجالس میں ہم نے حقیقت میں صفات ثبوتیہ کا بیان کیا کہ خدا کیسا ہے، خدا کی ثبوتی صفات کون سی ہیں۔ خدا ہے، وجود رکھتا ہے، خدا زندہ ہے، حی ہے، اور قرآن میں آواز دیتا ہے هو الحی القیوم۔ هو الحی کا عربی زبان سے اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یوں کرنا چاہیے کہ فقط زندہ وہ ہے، آپ زندہ نہیں ہیں، آپ کی زندگی اس کی زندگی کے صدقے میں ہے۔ هو الحی القیوم، پوری کائنات اس کی عنایت کے سہارے باقی ہے۔ یہ گلاس تھوڑا سا آج اس مثال پہ غور کیجئے گا، میں نے یہاں پہ پکڑ لیا ہے۔ یہ ظاہری طور پر اگر آپ کو میرا ہاتھ نظر نہ آتا ہو تو آپ کہیں گے فضا میں معلق ہے، لیکن اس کے یہاں پر معلق رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی، کچھ صفات کی ضرورت ہے۔ کون سی ہیں وہ صفات؟ سب سے پہلے ایک وجود کی ضرورت ہے۔ اگر یہ وجود نہ ہو یہ گلاس یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر اس وجود کے زندہ ہونے کی ضرورت ہے، یہ وجود زندہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ وجود مر جائے یہ یہاں پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اور بیداری بھی زندگی کا ایک مظہر۔ ظاہراً جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی، بار الہ تجھے نیند نہیں آتی؟ ارشاد فرمایا یہ شیشے کا کوئی برتن مثلا یہ ہاتھ میں لے لو اور ٹوٹے نہ۔ ادھر اللہ کے نبی نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ نے نیند مسلط کر دی۔ جو ہی نیند مسلط کی چھوٹا ہاتھ سے برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ ارشاد پروردگار ہوا، اے میرے نبی، ایک برتن کو تو ایک لمحہ کے لیے تجھے اونگ آ گئی، باقی نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے اس کو چلانے والا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تبھی تو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر مجھے ایک آن کے لیے اونگ آ جائے یہ گلاس یہاں پر باقی نہیں رہے گا، یہ پانی گر جائے گا۔ پس ایک وجود کی ضرورت، ایک حیات کی ضرورت، اور حیات کے بعد علم کی بھی ضرورت۔ دیوانہ یہاں اسے نہیں تھام کے رکھ سکتا۔ علم کے بعد قدرت کی بھی ضرورت، اگر طاقت نہ ہو اسے یہاں پر تھام کے رکھنے کی لیے یہاں پہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد ارادے کی بھی ضرورت، اگر ارادہ نہ ہو یہاں پر یہ باقی نہیں رہے گا۔ اب پوری کائنات کو، افلاک سبعہ کو، 7 افلاک کو، وما فیہا جو کچھ ان میں ہے، جن و انس کو، ساری کائنات کو سمیٹ کر اس گلاس میں رکھ دو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال اس گلاس کی ہے، اور یہ پوری کائنات ہر آن باقی ہے۔ تو کیسے باقی؟ ایک وجود کے صدقے میں، ایک زندگی کے صدقے میں، ایک علم کے صدقے میں، ایک قدرت کے صدقے میں، ایک حیات کے صدقے میں، ایک ارادے کے صدقے میں۔ پس اسی وجود کا نام، اسی قدرت کا نام، اسی حیات کا نام، اسی طاقت کا نام، اسی ارادے کا نام ہے اللہ۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ اور اس اللہ نے ہر آن اس کائنات کا کوئی بھی وجود ہو، خواہ وہ کائنات میں کائنات کے پتھر ہوں، خواہ کائنات کے شجر ہوں، خواہ کائنات کے حیوانات ہوں، خواہ کائنات کے انسانات ہوں، مچھلیاں ہوں، پرندے ہوں، غرض کہ کائنات کی کوئی مخلوق، اشرف ترین مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی کیوں نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اس کی عنایت کے سہارے باقی
اب آئیے دروازہ مولا علی ابن ابی طالب پر۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے توحید کا درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، علی نے کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھی، الا ورأیت اللہ قبلہ وما، مگر یہ کہ علی نے اس سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ کائنات کی ہر چیز، اس میں علی کو اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے۔ من جملہ میں آپ، ہمارے وجود میں، ہمارے وجود سے پہلے بھی ہمیں خدا نظر آئے، وجود کے ساتھ بھی خدا نظر آئے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر آن، میری مثال اس گلاس کسی ہے میرے ہاتھ میں، جیسے یہ گلاس ہر آن اپنی یہاں پر بقا میں ایک انسان کی زندگی، حیات، فکر، ارادہ، فیض کا محتاج ہے، تو میں بھی اسی طرح سے ہر آن اس خدا کی ارادہ، علم، قدرت، فیض کا محتاج ہوں۔ حتیٰ اس وقت بھی جب میں فحشا خانے میں، جب میں شراب خانے میں، جب میں نہا خانوں میں گناہ کے لیے تل جاتا ہوں۔ تھوڑا سا تصور میں لائیے کہ فرض کریں ایک یہ موجود زندہ ہو اور ہر آن میری عنایت، میرے فیض، میری لطف نظر کے سبب قائم ہو، با اختیار ہو، اور یہیں پہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دے۔ ایک آن کے لیے چاہوں تو اس کا وجود ہی نابود ہو جائے، لیکن جب یہ میری مخالفت پہ اتر آیا ہے، ہر آن میری قدرت، میرے ارادے، میرے علم، میری حیات کے صدقے میں یہاں پر قائم، اور بکواس بھی مجھے کر رہا ہے۔ اور اب اگر میں اس کی بکواس بازی پر آنکھیں بند کر کے منہ موڑ لوں، آپ کہیں گے نا بڑا کریم انسان ہے۔ یا ایھا الانسان، خطبے میں جو آیت تلاوت کی، این اسی وقت جب تو فحشا میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کو اکیلا چھوڑ دو، میرے بندے کا میرے ساتھ خصوصی کام ہے، تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے گناہ کا۔ اس آن میرے بندے کا میرے ساتھ خصوصی کام ہے، آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں، اور خود بھی اسی لمحے میری حیات کو نابود کر سکتا ہے۔ جیسے لم یکن شیئا مذکورا، ناقابل ذکر تھا، ابھی ناقابل ذکر ہو سکتا ہوں، لیکن چشم پوشی کرتا ہے، فقط آواز پروردگار آتی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم پالنے والے سے دھوکے میں رکھا؟ تیرا کریم رب، تیرا کریم پالنے والا۔ یہ جو رب کا کلمہ ہے نا، عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے پوچھا تھا کہ مولا وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کو پکارا جائے تو خدا انسان کی دعا رد نہیں فرماتا؟ تو اس مثال کے ضمن میں مولا نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ وہ کلمہ ہے رب۔ رب یعنی پالنے والا۔ کل آپ کے سامنے وہ خاک رکھی تھی، خاک شروع ہوئی پلنا، اور کتنا عرصہ پلتی رہی۔ شاعر کے بقول مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے تودے سے انسان نکلتا ہے۔ آسان ہے کوئی انسان بن جانا، اور انسان بننے کے بعد رشد و کمال کی منزلیں طے کرنا، فکر و شعور کی منزلیں طے کرنا، جوانی پہ پہنچ جانا، جہاں آپ
سوچ سکتے ہیں، جہاں آپ چل سکتے ہیں، جہاں آپ سن سکتے ہیں، جہاں آپ اٹھ سکتے ہیں، جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں آپ اچھائی کر سکتے ہیں، جہاں آپ برائی کر سکتے ہیں، جہاں آپ یتیم کا مال کھا سکتے ہیں، جہاں یتیم پروری کر سکتے ہیں۔ آئیے حسین مولا کے دروازے پر، ایک یتیم ہے، باپ مر گیا، ماں مریض ہو گئی، طبیب کے پاس، یتیم پریشانہ ہے، تڑپ رہا ہے، طبیب عیسائی ہے، فقط اس نے سن رکھا ہے کہ حسین بڑا کریم ہے، کریم، رب کا کریم بندہ۔ وہاں رب کریم، انسان کامل وہ ہوتا ہے جس میں رب کی خصوصیات اور صفات کی تجلی ہو۔ لہٰذا آئیے تھوڑا اس کرم کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نصرانی طبیب، یہ طبیب کہتے ہیں میں نے سنا ہوا تھا حسین بڑا کریم ہے، اور میں سوچتا تھا کبھی حسین کا امتحان لوں گا کہ کتنا کریم ہے۔ آج ایک یتیم آ گیا، ماں کو یوں سمجھے کہ اس کے ہسپتال میں اس پہ اپنا کلینک پہ لے کے، اور یہ اس کی ماں تڑپ رہی ہے، یتیم کو خطرہ ہے کہ بابا پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، ابھی ماں بھی ہاتھ سے آنے والی ہے۔ نصرانی طبیب کو موقع مل گیا، یتیم سے کہا کہ تیری ماں کا علاج اس بات میں مرموز ہے کہ ایک سفید گھوڑے کا جگر نکال کے لایا جائے۔ اب یتیم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے سفید گھوڑا اسے ذبح کرے، اس کا جگر نکال کر لے آئے۔ طبیب نے آہستہ سے کان میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا کریم ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا کریم ہے، حسین کے دروازے پر حال بھر چکا ہے، دوستوں کے بیٹھنے کے لیے، مومنین کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا، اس طرح سے راستہ دکھا دیا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا کریم ہے، حسین کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں سے یہ چیز مل سکتی ہے۔ یتیم روتا ہوا حسین کے دروازے پر آیا، مولا میری ماں کی جان خطرے میں ہے، بابا پہلے سے چلا گیا، اور طبیب نے کہا ہے تمہاری ماں کا معالجہ اس بات پر موقوف ہے کہ ایک سفید گھوڑے کا جگر لایا جائے۔ حسین نے حکم دیا سفید گھوڑا ذبح کیا جائے، اس کا جگر نکال کے اس یتیم کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ یہ یتیم گھوڑے کا جگر لے کے طبیب کے پاس آیا۔ جب آ گیا طبیب نے پوچھا کس رنگ کا گھوڑا؟ کہا سفید رنگ کے گھوڑے کا جگر لایا ہوں۔ کہا اوہو میں تو بھول گیا، سفید رنگ کے گھوڑے کا جگر نہیں لانا تھا، سیاہ رنگ کے گھوڑے کا جگر لانا تھا۔ پھر یتیم حسین کے دروازے پر روتا ہوا، مولا طبیب بھول گیا تھا، جگر لے جانا تھا سیاہ رنگ کے گھوڑے کا، اور اس نے مجھے کہہ دیا تھا سفید رنگ کے گھوڑے کا جگر۔ حسین نے حکم دیا سیاہ رنگ کا گھوڑا مہیا کیا جائے، اسے ذبح کیا جائے، اس کا جگر یتیم کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے کا جگر طبیب کے پاس۔ طبیب نے پھر کہا میں اوہو بھول گیا، مجھے آپ مثلا خاکی رنگ کے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ یوں بڑھاتا رہا اور حسین مولا کا امتحان لیتا رہا، ہر بار یتیم آتا رہا حسین کے دروازے پر، حسین ایک گھوڑا ذبح کرتا رہا، اور کیوں نہ کرتا حسین یتیم پروری؟ حسین بیٹا کس کا تھا؟ حسین اسی کا تو بیٹا تھا نا، کہ جس نے ایسی حسین کے نانا یتیم کی تربیت کی کہ آواز الہی آئی الم یجد کا یتیمن فآوا، جس کا نانا جناب ابو طالب
یوں نبی کی تربیت کرے، یوں یتیم کی تربیت کرے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ افتخار اور یہ خطاب ملے کہ اے مصطفیٰ، آیا خدا نے تجھے یتیم پا کے تیری پرورش نہیں کی؟ جناب ابو طالب کے فعل کو خدا اپنی طرف نسبت دے دے۔ تو آج اسی کا بیٹا یہاں یتیم پروری۔ روایت میں ہے کہ جب 7ویں گھوڑے کا جگر طبیب کے پاس پہنچا، اب یہ بیٹھ نہیں سکا، بھاگتا ہوا حسین کے قدموں پہ آ کے گرا اور عرض کرنے لگا، مولا میں نے سنا تھا تو بڑا کریم ہے، تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، آج امتحان لے لیا، مجھے کلمہ پڑھا۔ حسین نے ادھر اسے کلمہ پڑھایا اور ادھر اعجاز امامت سے ایک نگاہ 7 مرے ہوئے گھوڑوں کے جسموں پہ کی، 7 زندہ ہو گئے۔ تو حسین کے دروازے پہ آ۔ کرم یہ ہوتا ہے، اور خدا جو حسین کا خدا ہے وہ کتنا کریم ہے۔ وہ آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ میں تیرا رب ہوں، میری شان ربوبی کو پہچان۔ رب یعنی ہر آن، نہ یہ کہ جب تو نطفہ تھا، نہ یہ کہ جب تو علقہ تھا، نہ یہ کہ جب تو مضغہ تھا، نہ یہ کہ جب کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، نہ یہ کہ جب تو تازہ متولد ہوا تھا، نہیں، ابھی بھی ہر آن تیری ہر سانس اس کی عنایت اور ربوبیت کے صدقے میں چل رہی ہے۔ لہذا اس رب سے غافل نہ ہو۔ اور قرآن نے یہی تعلیم دی اپنے انبیاء کی زبان سے۔ جس نبی نے بھی خدا کو پکارا، رب کہہ کر پکارا۔ چند آیات نمونے کی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں؟ رب اجعل، اے پالنے والے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ جب جناب عمران کی بیوی بارگاہ الہی میں کھڑی ہوتی ہیں تو قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں نے یہ بچہ تیری بارگاہ کی نظر کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں؟ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموت، اے میرے پالنے والے تو یہ دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب حضرت زکریا بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پالنے والے مجھے اپنی بارگاہ سے ایک طیب اولاد عطا فرما۔ جب حضرت مریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو کیا عرض کرتی ہیں؟ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے پالنے والے مجھے کہاں سے بیٹا عطا ہو جائے گا جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ اور جب حضرت یحییٰ کو اولاد کی بشارت ملتی ہے تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں؟ قال رب اجعل لی آیا، اے پالنے والے میرے لیے کوئی آیت اور نشانی قرار دے۔ تو یہ رب، جس نبی نے بھی، جس اولیاء خدا میں سے ولی نے بھی بارگاہ الہی میں مناجات کی تو خدا کی ربوبیت کو سامنے رکھ کر، یعنی ایک ذات ایسی ہے جس نے خاک سے لے کر یہاں تک ہر آن میری پرورش کی ہے، ایک لمحہ وہ ذات میری پرورش سے غافل نہیں رہی۔ خواہ اس کے قبضے قدرت میں ہوتے ہوئے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی کیوں نہ کرتا رہا، اس کی عنایت آتی رہی، اس کا فیض آتا رہا۔
جب خدا کی اس خصوصیت پہ انسان کی توجہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب فرعون موسیٰ کے جناب ابراہیم کے رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، نمرود انسان کے رب کے مقابلے میں کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا فرعون آ جائے تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ جسے یاد ہو کہ کوئی رب ہے میرا جس نے خاک سے لے کر مجھے یہاں تک پہنچایا، اس میں ایک جرأت آتی ہے، اس میں ایک توکل آ جاتا ہے، وہ کائنات کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں۔ آگ سامنے جلا دی جاتی من جنیک آمادہ، آگ میں ڈالنے کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہے اور ملائکہ بھی اس وقت نازل ہوتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں اگر آپ کی کوئی مدد کرنی ہو۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے خاک کے ذروں سے لے کر آج تک ایک آن اور آن سے کم تر مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اب اس کی موجودگی میں کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتا۔ اور ادھر فخر ابراہیم امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں فخر ابراہیم جب ابن سعد کی فوجوں کے سامنے صف آرا ہوا اور کربلا کی جنگ شروع ہونا چاہتی تھی، اس وقت نصرت الہی نازل ہوئی۔ حسین کو بارگاہ ربوبی سے یہ پیغام ملا کہ حسین اگر تو چاہے تو ہم تجھے اس جنگ میں فاتح بنا دیتے، اور اگر تو چاہے تو شہادت کا انتخاب کر سکتا۔ اب حسین مولا اس مقام پر نصرت کو رد کر دیتے ہیں، حسین شہادت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے اس رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ ہم سے جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا پالنے والا کون، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ربی، نہیں، کائنات میں جس چیز کو میں اپنا پالنے والا سمجھتا رہا، میں نے اس کائنات میں اپنا پالنے والا اپنی ڈگری کو سمجھا، لہذا شعور کی دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر پریپ کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک فقط کس کی تلاش میں؟ کسی ڈگری کی تلاش میں جو میری پالنے والی بن جائے۔ کیوں پڑھتا رہا؟ آپ نے کیوں ڈگریاں حاصل کی؟ میں نے کیوں ڈگری حاصل کی؟ ہماری اولادیں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کیوں؟ آپ سب یہی جواب دیں گے کہ اس لیے کہ ایک ڈگری ہاتھ میں آ جائے، کل اپنی روزی کما سکے، اپنے بچوں کے پالنے کا بندوبست کر سکے نا۔ 16 سال کسے ڈھونڈتا رہتا ہے انسان؟ ایک کاغذی رب کو، ڈگری نا، جسے آج کل ہمارے ملکوں میں تو لوگ جلا بھی رہے ہیں اور پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب بنتی نہیں۔ 18 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، پی ایچ ڈی سے بھی آگے کی ڈگری حاصل کر لی، جاب نہیں مل رہی۔ وہ مجازی رب، وہ خیالی رب جس کی تلاش میں، جس کے دروازے سے رزق پانے کے لیے تو نے 20 سال زندگی کے ضائع کیا، آج اسے بھی جلانا پڑا ہے اور خود بھی جلنا پڑا ہے۔ یہ نتیجہ کس بات کا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب کریم رب کو انسان بھول جائے تو یہی ہوتا ہے، کاغذی رب کے پیچھے دوڑتا ہے۔ میں آپ، ہمارا رب کیا؟ وہ ایک کفیل کا ویزا، جس کے لیے کریم رب کو بھول کر کئی لاکھوں روپے وہیں پہ دیتے ہیں، ویزا بھی گیا اور وہ رب بھی گیا اور سب کچھ گیا۔ یہ جائیدادیں، یہ بینک ڈپازٹ، یہ نوکریاں،
یہ تعلیمات. اب اس انسان سے قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربک، کیا خیال ہے، یہ جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا پالنے والا ہے. نہیں، یہ تو یہی کہے گا کہ وہ جو ڈگری تھی میرا پروردگار تھی، وہ جو ویزا تھا وہ میرا پروردگار تھا، وہ جو نوکری تھی وہ میری پروردگار تھی، وہ جو باس تھا وہ میرا پروردگار تھا، وہ جو کفیل تھا وہ میرا پروردگار تھا، وہ جو کمپنی تھی وہ میری پروردگار تھی، وہ میری پالنے والی. عزیزوں، یہ کربلا، یہ مجلس عزا حسین پر رونے کے لیے ہے، فرزند زہرا کے مصائب پہ رونے کے لیے ہے، اور اس میں پہلے سے زیادہ رویا جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اپنی حالت پہ رونے کے لیے ہے. حسین نے تو مدینہ چھوڑا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے رب کی بارگاہ میں لے جائے، اور آج تو ڈگری کے دروازے پر ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں ویزے کے دروازے پر، کہیں کمپنی کے دروازے پر، کہیں کفیل کے دروازے پر، کہیں دنیا کے فانی. تو اس پہ رونے کی ضرورت ہے. مولا حسین، تو نے جس ہدف کے لیے، تو نے مجھے جہاں پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی، میں اس سے پیچھے رہ گیا. اس بات پہ کبھی رونے کا اگر فرصت مل جائے تو پھر حسین کا دل ٹھنڈا ہو کہ میرے ماننے والے کو میرا مشن یاد آ گیا، میرا ماننے والا روح کربلا سے آشنا ہو گیا. عزیزوں، حسین کا بہت خرچ ہوا ہے آپ کو خدا آشنا کرنے کے لیے. حسین نے بہت خرچ کیا ہے، اس لیے کہ ہم اس کریم رب کے دروازے پہ آئیں، وقت کے فرعون کے دروازے چھوڑ دیں. اور حسین نے جو قربان کیا ہے اس میں ایک وہ لال بھی 6 ماہ کا قربان کیا ہے کہ جس کی شہادت حسین پہ بہت گراں گزری، بہت گراں. اور حسین مولا نے اپنے کسی شہید کے لیے پیغام نہیں دیا اپنے شیعوں کو. روایات میں ہے کہ جب جناب سکینہ بابا کے لاش پہ آئیں اور غش کھا کر بابا کے سینے پہ گر گئیں، عالم غش میں حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو آپ کے لیے ایک پیغام دیا. سکینہ، میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا، شیعتی، اے میرے شیعوں، مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا مجھے یاد کر لینا. اور سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اگر کسی پردیسی کا تذکرہ ہو، کسی شہید کا تذکرہ ہو، مجھ حسین پر رونا. انا الطفل الذی بغیر جرم قاتلونی، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بغیر جرم کے قتل کیا گیا. فقط قتل کیا جاتا تو کوئی بات نہیں، وبعد القتل بجرد الخیل عمدا ساقونی، اور قتل کے بعد گھوڑوں کے سمو تلے مجھے پیس کے رکھ دیا گیا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش میرے شیعوں تم کربلا کے میدان میں ہوتے جب میں اپنے 6 ماہ کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی، اور مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا گیا. اور ہوا کیا شیعوں، کربلا کے میدان میں اصغر کو پانی دینے کی بجائے، پانی پلانے کی بجائے ایک ایسا تیر مارا گیا حد ارکان الجہون، جس نے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیا. حسین نے اس 6 ماہ کی قربانی ہمیں توحید آشنا کرنے کے لیے دی ہے. عزیزو، 6 ماہ کے بچے کو سیراب کرنے کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ ماں گلاس میں، برتن میں ہاتھ انگلی ڈال کے منہ پہ لبوں پہ لگا دیتی ہے،
اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن ہائے رباب کا پیاسا بیٹا، بے زباں ہو کے جو ذہنوں میں تلاطم کر دے، بے زباں ہو کے جو ذہنوں میں تلاطم کر دے. کربلا تو نے وہ معصوم پیمبر دیکھا، کربلا تو نے وہ معصوم پیمبر دیکھا. جانے کیا سوچ کے عاشور کی شب اصغر کو ماں نے اٹھ اٹھ کے کئی بار جگا کے دیکھا. اور کیوں جناب رباب اٹھ اٹھ کے جگا کر اصغر کو دیکھ رہی تھی؟ شاید یہی دیکھتی ہوں گی کہ کہیں اصغر کی پیاس کی وجہ سے نبضیں ٹوٹ تو نہیں گئی، کہیں میرا اصغر شہید تو نہیں ہو گیا یا ابھی زندہ ہے. عزادارو، ایک معصوم کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے. میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے میں جناب اصغر کی شہادت میں ضرور بیان کرتا ہوں. بعض لوگوں میں اب تک بھی بہت سی اخلاقی کردار اور اقدار باقی ہیں. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ گھر والے اور چھوٹا بچہ ہمارا دودھ پیتا. ایک ہوٹل پہ رکے، گھر والوں نے بچے کا فیڈر دیا، کہا کہ ہوٹل سے ذرا بچہ کے لیے دودھ لے لیں. گیا کہ بھائی دودھ دے دو. ہوٹل والے نے گرم پانی سے فیڈر کو دھویا، چینی ڈالی، دودھ ڈالا، میرے ہاتھ میں فیڈر دے دیا. اب مجھے رسم کا نہیں پتا تھا، پہلے کبھی ہوٹل سے دودھ نہیں لیا تھا. میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی پیسے کتنے ہیں؟ اس ہوٹل والے نے ذرا عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے پھر پوچھا کہ بھائی اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ معصوم بچوں کے دودھ کے لیے ہم پیسے نہیں لیتے. اب میں نے فیڈر تو لے لیا اور آ کے تھما دیا، لیکن کربلا کا رخ کیا. میں نے کہا میرا مولا تو کتنا غریب ہو گیا تھا اور کتنے بے شعور تھے وہ لوگ. آج کا مسلمان بچے کا دودھ بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے معصوم بچوں کے دودھ کے لیے ہم پیسے نہیں لیتے، ناراض بھی ہو جاتا ہے. ہائے علی اصغر کے لیے کتنا پانی چاہیے تھا، ہائے چند قطروں سے اور رباب کا بیٹا بچ جاتا، اس کی پیاس بجھ جاتی. لیکن ہائے وہ تیر جس سے گھوڑوں کو گرایا جائے اور اصغر کا ننا گلا ہو. ہائے حسین اصغر کو لے کے میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں تم میں کوئی ہے صاحب اولاد؟ 3 دن سے میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہیں اترا. ہے کوئی علی اصغر کو پانی پلانے والا؟ عزادارو، یہ کربلا کا وہ نوجوان کہ نہ علی اکبر نے فوج کو یوں پسپا کیا، نہ عباس جیسے جری نے فوج اشکیا کو یوں پسپا کیا، کسی شجاع نے فوج اشکیا کو یوں پسپا نہیں کیا کہ جتنا علی اصغر کی ایک خشک ہونٹوں کی لبش جنبش نے دشمن کی فوج کو پسپا کر دیا. ابن سعد بولا اور جلدی کمان پر تیر رکھ، اقطع کلام الحسین، اور میری فتح شکست میں بدل رہی ہے. حسین کا یہ 6 ماہ کا لال میری فتح کو شکست میں تبدیل کر رہا ہے. بس عزادارو، ادھر اس ظالم نے وہ تیر کمان پہ رکھا جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا. اب یہ تیر کیا چلا کہ 6 ماہ کا علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایک کروٹ لی. اب جو حسین نے دیکھا زو طفل من الاذن الى الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا. 6 ماہ کا لال، 3 دن کا پیاسا بابا کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا. اب کتنا خون نکلا ہوگا علی اصغر کا. لیکن حسین نے اپنے ہاتھوں پہ خون لیا، آسمان کی طرف جب پھینکنا چاہا، آواز آئی قیامت تک کبھی باران رحمت نازل نہ ہوگی، یہ اصغر کا خون ہے.
زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی قیامت تک کوئی فصل نہیں اگے گی، یہ تیرے 6 ماہ کے معصوم کا خون ہے، اصغر کے خون کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حسین نے کیا کیا؟ اپنی ریش مبارک کا خضاب بنا لیا۔ انکار آسمان کو ہے، نہ آسمان کو ہے قبول ہے کہ اصغر کا خون آسمان کی طرف آئے، اور زمین بھی راضی نہیں ہے، اور بابا کی ریش مبارک کا خضاب بن گیا علی اصغر کا خون۔ بس آزادارو، یہ وہ مقام تھا جہاں حسین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ منادی نے ندا دی، یا حسین دعو، علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو، علی اصغر کو دودھ پلانے کے لیے بہشت میں ہم نے دایا کا بندوبست کر دیا ہے۔ 6 ماہ کا لال ذبح ہوا۔ اب حسین کا امتحان ہے، خیمے کیسے لائے۔ بعض اہل منبر پڑھتے ہیں کہ جناب رباب نے جناب فضہ سے کہا، فضہ میرے مولا نے آنے میں دیر کر دی ہے، ذرا خیمے کا کنات کا پردہ ہٹا کے دیکھ میرے مولا کہاں۔ اب جو فضہ نے پردہ ہٹایا، منہ پہ پیٹ کے کہا، بی بی میں تو عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، اور میرے مولا 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ خیموں میں اصغر کی لاش لے جائیں، اور پھر یہ خیال آتا ہے اور ماں کے سامنے 6 ماہ کا ذبح شدہ لال کیسے لے جاؤں، رباب مر جائے گی، اور سکینہ نے دیکھ لیا تو مر جائے گی، اور پھر 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، رزم بقضائہ وتسلیما لامرہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ بس آزاد ہو۔ بالآخر حسین آئے خیموں میں، ابا کے دامن میں اصغر کو لیا ہوا، اور سکینہ آگے بڑھی، پوچھا یا ابت لعلک سقیت اخی الماء، بابا شاید آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ اب حسین نے پردہ ہٹایا اور فرمایا، ہاں میری بیٹی، یہ تیرا بھیا ذبح ہو چکا ہے۔ کربلا کے شہید میں سے حسین مولا نے کسی شہید کی لاش دفن نہیں کی۔ علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقط حسین نے علی اصغر کی لاش دفن کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ مولا کو پتا تھا کہ علی اصغر کا بدن بہت نازک ہے، کربلا کی دھوپ بہت سخت ہے، اور ہماری لاشیں دفن نہیں کی جائیں گی، اصغر کی لاش دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اصغر کو مولا نے دفن کیا۔ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، مولا کو پتا تھا کہ ہماری لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے پامال کی جائے، علی اصغر کی لاش گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہونے سے بچ جائے، شاید اس لیے مولا نے دفن کیا۔ بہرحال کربلا میں حسین نے علی اصغر کو دفن کیا، لیکن قربان جاؤں، جب 11 محرم کا دن آیا اور رباب اسیر ہو کے چلی نا، دیکھا ایک نیزے پہ ایک ننھا سا سر ہے جو علی اصغر کا سر ہے۔ ازادر و سوال یہ ہے، اصغر تو زمین میں مولا نے دفن کر دیے تھے، یہ سر کیسے نیزے کی نوک پہ چڑھا؟ اب سمجھ آتی ہے بعض اہل منبر جو پڑھتے ہیں کہ جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے تو اس ملعون نے دیکھا کہ اصغر کا انعام مجھے سر پہ ملنا تھا، اصغر کا سر نہیں ہے، اس نے کہا میری مدد کرو، اصغر کی لاش ڈھونڈیں۔ چند لوگ نیزے سنبھال کر کربلا کی زمین چھاننے لگے، اور شاید ماں یہ منظر کہیں دیکھ رہی تھی اور کہا سجاد ذرا دیکھنا، کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا ہے
اور میرا اصغر دوبارہ شہید ہو رہا ہے. اب ایک نیزہ کربلا کی خاک سے کیا نکلا؟ ساتھ علی اصغر کا ننھا سا لاشا نکلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا بحق محمد اہل بیت محمد ان آنسوؤں پہ رحمت اللہ. ماتم